بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جو ہمارے دروس تھے ان کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر محرم کوئی کسی زمان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، اس پر کیا لازم ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم نے دو فصلیں پڑھی، تو آج یعنی تقریباً ایک فصل پڑی ہے غالباً، تو آج دوسری فصل ہوگی اسی کے بارے میں، یعنی زمان کے بارے میں، چٹی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ شکار کے مسائل ہیں، یعنی اس وقت جو حرم کے اندر شکار ہوتے تھے، یعنی جانور ہوا کرتے تھے پالتو، تو جس کو یا پھر جنگل سے آیا کرتے تھے تو پھر اس کو محرم جو ہوتا تھا وہ اگر قتل کر لیتا تھا تو پھر اس پر جو ہے وہ جزا ہوتی ہے۔ تو اب تو بہرحال ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب جو ہے وہ جنگلات ہوا کرتے تو جنگل سے وہ حدود حرم میں کوئی جانور آ جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کی، اس کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نا کہ یہ جو مکہ ہے یہ دار الامان ہے، اس کے اندر جو بھی آئے گا، اس کے اندر جو بھی آئے گا وہ امان والا ہو جائے گا، لہذا احرام کی حالت میں اس کو شہید، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، بہرحال اس کے مسائل پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی بیان جزائل قتل سید، شکار، سید بولتے ہیں شکار کو، سید کو، شکار کو قتل، شکار کے قتل کی جزا کے بیان میں فصل، یعنی اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کی جو جزا لازم ہوگی اس جزا کو بیان کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے کہ جزا کتنی ہوگی، کون سی ہوگی اگر کوئی بندہ کسی شکار کو مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ان قتل محرم صیدا او دل علیہ من قتلہ فعلیہ الجزاء، اگر کسی نے، کسی محرم نے، ان قتل محرم، اگر کسی محرم نے شکار کو قتل کیا، یعنی جو شکار ہونے والا جانور ہے اس کو صید بولتے ہیں، تو اگر شکار کو کسی محرم نے کیا کیا، قتل کیا، او دل علیہ من قتلہ، یا پھر کسی کی دلالت کی جس نے اس کو قتل کیا، یعنی کسی کی رہنمائی کی، خود تو اس کو قتل نہیں کیا بلکہ دوسرا تھا اس کو بتایا کہ شکار اس طرف گیا ہے، یعنی اس کی رہنمائی کی، اس کو دلالت کی شکار کرنے پر، دل علیہ، اس پر دلالت کی جس نے اس شکار کو قتل کیا، تو رہنمائی کرنے یا پھر قتل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، فعلیہ الجزاء، اس پر جزا دینی لازم ہوگی، یعنی وہ جو جانور ہیں، وہ جو شکار ہیں، اس کی جتنی قیمت ہوگی وہ دینا لازم ہوگی۔ اس کی جزا کی آگے وضاحت کرتے ہیں، علیہ الجزا، اس پر جزا ہوگی، وہ جزا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ قیمت الصید بتقویم عدلین فی مقتلہ، وہ شکار کی قیمت ہے، وہ قیمت الصید، وہ شکار کی قیمت ہے، مقتل میں یعنی جہاں پر اس نے اس کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اس جگہ میں دو عادلوں کے قائم کرنے سے، یعنی جہاں پر شکار کو اس نے مارا ہے تو وہاں پر اس جانور کی جتنی قیمت ہے، اگر اس نے بکری کو مارا ہے تو بکری کی قیمت کو دیکھا جائے کہ اس علاقے کے اندر بکری کی کیا قیمت ہے، تو جو عادل ہیں، دو عادل شخص اگر اس کی قیمت کو مقرر کریں گے تو پھر مقرر کریں گے تو وہ قیمت جو ہے وہ مقرر ہوگی، پھر وہ اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، او اقرب موضع منہ فی مقتل ہی، اس کا تعلق آگے والے کا تعلق مقتل پر ہے، اس کا عطف مقتل پر ہوگا، فی مقتل ہی او اقرب موضع منہ، مقتل میں یعنی جس جگہ پر اس کو اس نے قتل کیا ہے اس مقام پر قیمت دیکھا جائے گا کہ جانور کی کیا قیمت ہے، کتنے میں وہ جانور بکتا ہے،
اگر وہ مقتل کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی، پھر اس جگہ کے قریب، او اقرب مودی منہ، یا پھر اس مقتل کے قریب اگر کوئی جگہ ہے، وہاں پر اس جانور کی قیمت ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اس جگہ کے قریب جو دوسری جگہ ہے وہاں پر اس کی قیمت یہ چل رہی ہے، تو اب وہ قیمت دینا اس پر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا دو لائنیں؟ قیمت دیں گے کس کو؟ شریف کے لیے؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا قیمت کس کو دیں گے؟ قیمت وہ آگے آ رہے ہیں، اس قیمت کے ذریعے جو ہے وہ کسی مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی جانور خرید کر کے پھر اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ہڈی خرید کر کے اس کو ذبح کریں گے، یا پھر اس سے کھانا، وہ گندم وغیرہ طعام وغیرہ لے کر مسکینوں میں صدقہ کریں گے، اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو دو لائنیں تھیں اس کا سمجھ آ گیا آپ کو؟ کلیئر ہے یہ؟ تو آگے کہتے ہیں فیشترا بہا ہدین، وہ جو قیمت تھی اس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس قیمت کے ذریعے ہدی کو خرید کریں گے۔ ہدی جانور کو کہتے ہیں، قربانی کا جانور۔ ٹھیک ہے، یشترا بہا، بہا کا جو ضمیر ہے وہ قیمت کی طرف راجع ہے، تو وہ اس جزا کے ذریعے، اس جزا کے بدلے میں ہدی خریدیں گے۔ یشتری خریدے گا، اس قیمت کے ذریعے یا پھر اس جزا کے ذریعے ہدی کو، یعنی یہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جو قربان کیا جاتا ہے، تو وہ خریدے گا، وذبحہ، اور اس کو ذبح کرے گا۔ ان بلغت حدین، اگر اس جزا کی قیمت ہدی تک پہنچ جائے، اگر وہ جو اس نے قتل کیا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے جتنی ہدی کی قیمت ہوتی ہے۔ ہدی ایک مخصوص جانور ہے جس کو حج میں قربان کیا جاتا ہے، تو اگر ہدی کے برابر اس کی قیمت ہے تو پھر اس کو خریدیں گے اور پھر اس کو ذبح کریں گے۔ او طعامن، یا پھر کوئی غلہ خریدیں گے، طعام خریدیں گے۔ وتصدق بھی، پھر اس کو صدقہ کریں گے، کل فطر، جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر جیسے مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اسی طرح اس گلے کو بھی مسکینوں میں تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، او سام ان طعام کل مسکین یومن، اگر وہ طعام تک اس کی قیمت نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ روزے رکھے گا۔ او سام ان کل، او سام ان طعام کل مسکین یومن، یا پھر ہر مسکین کے کھانے کے بدلے میں وہ ایک دن کا روزہ رکھے گا۔ اگر جو ہے وہ طعام دینے کی اس کی قدرت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پھر ہر مسکین کے عوض اس کو کھلا بھی سکتا ہے، اگر نہیں کھلا سکتا پہلے تو صدقہ کرے گا، مسکینوں کو دے دے گا۔ اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا، اس کو دے نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ پھر ہر مسکین کا جتنا طعام ہے نا، جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے گندم آدھا سا دینا ہوتا ہے فطرے کے اندر، تو ہر مسکین کے پاس ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہدیے کی قیمت کتنی ہے، اس قیمت کے اعتبار سے ہم اس فطرے کی کیا کریں گے؟ مختلف قسمیں بنائیں گے، مختلف جو ہے وہ تعداد بنائیں گے۔ تو اگر جو ہے وہ تعداد بن جاتی ہیں تو اب وہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہر طعام کے بدلے میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو وہ مسکینوں کو کھانا دے دیں، یا پھر چاہیں تو پھر ہر مسکین کے اس ایک فطرے کے طعام کے بدلے میں روزہ رکھ لے۔ او سام ان کل، ان طعام کل مسکین یومن، ہر مسکین کے طعام کے بدلے میں وہ ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولو فضل اقل من نصف ساعین،
اگر نصف سا سے کم پڑ جائے، ولو فضل، اگر فضل بولتے ہیں زیادتی کو، اگر نصف سا سے وہ بڑھ جائے، تصدق بھی، وہ صدقہ کیا جائے گا، او صام یومن، یا پھر ایک دن کا جو ہے وہ روزہ رکھیں گا۔ یعنی پہلے تو ہم نے جو قیمت نکالی تھی اس کو ہم تقسیم کر رہے تھے صدقہ فطر کے طور پر، تو اگر پورے صدقہ فطر پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کچھ قیمت بچ جاتی ہے، یعنی وہ نصف سا تک نہیں پہنچتی، فطرے کی قیمت تک نہیں پہنچتی، مثلا 20 جو ہے وہ فطرے ہو گئے ہیں اور ایک فطرہ پورا نہیں ہو پاتا، اس کی کم مقدار رہ جاتی ہے، نصف سا سے کم رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو کیا کرے گا؟ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اب اس کو صدقہ کر دے، یا پھر چاہے تو اس کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھ لے، اس کو اختیار ہے۔ وہ جو جانور اس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اب اس کی جو قیمت بن رہی ہے، تو اس قیمت کو ہم جو ہے وہ صدقہ فطر پر تقسیم کریں گے، تو اگر صدقہ فطر پر وہ پوری پوری ہو جاتی ہے، کوئی کچھ بچتا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ جو بچتا ہے چاہے تو پھر اس کو صدقہ کر دے، چاہے تو پھر اس کے اندر ایک دن کا روزہ رکھ لے اس کے بدلے میں، تو اب یہ دونوں اس کے لیے اختیار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا کہ وہ جو قیمت ہے تو اس کا کیا کریں گے، یہ اس کے اندر بیان تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ تو آگے کہتے ہیں ولو ولو جرح و ان جرح، پیچھے تھا کہ اگر اس کو قتل کرتا ہے، اس جانور کو مارتا ہے، اگر مارتا نہیں ہے، جانور کو زخمی کرتا ہے، اس نے تیر مارا لیکن اس تیر کی وجہ سے وہ جانور مرا نہیں بلکہ زخمی ہو گیا، اس کے پاؤں میں لگا یا پھر اس کے آگے لگا، لیکن وہ مرا نہیں، وہ زخمی ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ ان جرح، اگر جانور کو کیا کیا؟ زخم دیا، جانور کو زخمی کیا، او قطع عضوہ، یا پھر اس جانور کے عضو کو قتل کیا، اس نے تیر مارا، تیر مارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، او نتف شعرہ، یا پھر اس کے بال کیا ہو گئے؟ اس کے بال جو ہے وہ نکل گئے، اکھڑ گئے، نتف شعرہ، اس کے بالوں کو اس نے اکھیڑ دیا، تو دامن ما نقص، جو نقصان ہوا ہے، جو کمی ہوئی ہے، جو زخم ہوا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا ضمان ہوگا۔ تو اب کسی کی ٹانگ کاٹ دی ہے تیر کی وجہ سے، شکار وہ جانور ہوا ہے لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اگر ہم لنگڑے جانور کی دیکھیں، لنگڑے جانور اور صحیح سالم جانور کے اندر کتنی قیمت کا فرق ہے، مثلا ایک صحیح سالم جانور ہے، صحیح سالم بکری ہے، تو اس کی قیمت ہوتی ہے 20,000، اور دوسرا ہے لنگڑا جانور جس کا پاؤں نہیں ہے، تو اس کی قیمت ہوتی ہے 10,000، تو صحیح سالم کی قیمت ہوتی ہے 20,000، اور جو صحیح سالم نہیں ہے اس کی ہوتی ہے 10,000، تو فرق ہو گیا ہے 10,000 کا، 10,000 کا فرق ہو گیا ہے، تو اب وہ جو کمی ہوئی ہے، وہ جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان بھرے گا، اب 10,000 کا صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا کہ بندہ وہ 10,000 کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا، جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو وہ پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ سے پوچھیں گے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔